اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب یہ انبیاء علیہ السلام سے سیکھے، اور قرآن مجید اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان کا ادب اللہ سے کیا ہے؟ اللہ سے ہم کلام، وہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین۔ نمرود کو اور اپنی قوم کو بتا رہے ہیں میرا رب وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی ویسقین، میرا اللہ، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھانا دیتا ہے، جو مجھے پانی دیتا ہے۔ جب بھوکا ہوتا ہوں تو کھانا دیتا ہے، پیاسا ہوتا ہوں تو پانی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں مریض ہو جاتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ اب ادب دیکھیے اس میں کیا ہے۔ پہلے فرمایا میرے رب نے مجھے پیدا کیا اور وہ ہدایت دیتا ہے، پھر فرمایا وہ مجھے کھانا دیتا ہے، اپنا ذکر کہیں نہیں کیا۔ یطعمنی، وہ مجھے کھانا دیتا ہے، ویسقین، وہ مجھے پلاتا ہے۔ اور جب مریض ہونے کا ذکر کیا تو یہ نہیں کہا کہ جب وہ مجھے مریض کر دیتا ہے، یعنی کھانے کا ذکر کیا تو فرمایا یطعمنی، وہ میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے۔ یہدین، میرا رب مجھے ہدایت دیتا ہے، میرا رب مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ مگر یہ ساری خیر کی باتیں تھیں۔ جب مرض کا ذکر آیا یہ نہیں کہا کہ جب میرا رب مجھے مریض کر دیتا ہے تو شفا دیتا ہے، نہیں، مریض ہونا اس کے اندر چونکہ نقص کی بات ہے وہ اپنے مولا کی طرف منسوب نہیں کی۔ جتنی اچھائی کی باتیں تھیں، نعمتیں تھیں، اللہ کی طرف منسوب کی۔ جب مرض کا ذکر آیا تو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ، تو جب میں مریض ہو جاتا ہوں فَهُوَ یشفین، وہ مجھے شفا دیتا ہے۔ اسی طرح خضر علیہ السلام نے، آپ کو معلوم ہے کہ 2 بچوں کی کشتی بھی توڑی۔ کشتی توڑنے میں ایک نقص ہے، اور کسی کی دیوار تعمیر کر کے اس کے خزانے کو محفوظ کرنا تاکہ لوگ اس کو نقصان نہ پہنچائیں، یہ خیر کا عمل ہے۔ اور کشتی توڑنا دیکھنے میں ایک نقصان کا عمل ہے۔ اب دیکھیے ذکر کیسے کرتے ہیں، فرماتے ہیں سورہ کہف میں فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کشتی آپ نے کیوں توڑی، تو آپ کہتے ہیں جب میں نے ارادہ کیا کہ اس کشتی کو توڑ دوں، اس کو عیبدار بنا دوں۔ پیچھے کوئی بادشاہ آ رہا تھا، وہ اچھی کشتیاں ضبط کر رہا تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ یتیم بچے ہیں، ان کی کشتی ٹوٹی ہوئی ہوگی تو چھوٹ جائے گی، رزق کا ذریعہ ہے، بادشاہ نہیں ان کی کشتی ختم کرے گا۔ اب کشتی توڑنے کی بات فرماتے ہیں فَأَرَدْتُ، تو میں نے ارادہ کیا أَنْ أَعِيبَهَا، کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں۔ اور جب دیوار بنانے کا ذکر آیا تو نہیں کہا کہ میں نے ارادہ کیا کہ ان یتیم بچوں کی دیوار جس کے نیچے خزانہ دفن ہے تعمیر کر دوں تاکہ دوسرے لوگ ان کا خزانہ نکال کے نہ لے جائیں۔ جب اس کا ذکر آیا تو اس وقت کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ ان کا خزانہ اس وقت تک چھپا رہے جب تک یہ جوان نہیں ہو جاتے۔ جو کسی کے ساتھ بھلائی کی اس کا ذکر کرتے ہوئے نہیں کہا کہ میں نے یہ چاہا، نہیں، اس وقت کہا آپ کے رب نے چاہا کہ ان کے خزانے کو لوگ چرا نہ سکیں، محفوظ رہے۔ اور جو توڑنے کا ذکر کیا کشتی کو تو اس وقت کہا کہ میں نے چاہا کہ ان کی کشتی کو عیبدار کر دوں۔ اسی طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھیں گے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے، قیامت کے دن، سورہ المائدہ میں ہے۔ بعد میں جب لوگوں نے ان کو خدا بنا لیا، ان کی پوجا شروع کر دی، تو باری تعالیٰ ان کی پوری قوم کو سنانے کے لیے دراصل ایک منظر ہوگا تاکہ ان کی قوم سنیں کہ اللہ نے کیا پوچھا ہے اور ان کے پیغمبر نے کیا جواب دیا اپنی قوم کے بارے میں۔ اس مکالمے کا ذکر ہے کہ اللہ پوچھے گا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیسے کلام کریں گے، اللہ سے کیسے کلام کریں گے، وہ مکالمہ ہے۔ پوچھے گا کہ کیا عیسیٰ آپ نے حکم دیا تھا انہیں کہ بعد میں میری پوجا کرو، مجھے خدا بنا لو، کیا آپ نے انہیں کہا تھا؟ ان کی قوم کو سنانے کے لیے آگے جواب دے رہے ہیں اللہ سے ہم کلام ہے، عرض کرتے ان کنت قلتہ فقد علمتہ۔ اب جواب تو بڑا سمپل بنتا ہے کہ نہیں باری تعالیٰ میں نے تو ان کو کبھی نہیں کہا تھا،
یہ انہوں نے از خود کیا، میں نے نہیں کہا، اپنی صفائی دیں۔ اب یعنی اللہ کی شان اتنی بلند ہے، اتنا اونچا رتبہ ہے اس ذات کا۔ جب اس نے پوچھا کہ عیسیٰ تو نے کہا تھا انہیں کے بعد میں میری پوجا کرنا، تو یہ جواب دینا ادب نے گوارا نہیں کیا کہ جواب میں کہیں نہیں میرے مولا میں نے نہیں کہا۔ اپنی صفائی دینا بھی اس کی بارگاہ کے مرتبے اور ادب کے اعتبار سے مناسب نہیں سمجھا۔ عرض کیا ان کنت قلتہ، اے میرے مولا اگر میں نے انہیں ایسا کہا ہوتا یا کہا ہے فقد علمت، تو تجھے خود اس کا بہتر علم ہوتا۔ اپنی صفائی دینا بھی اس بارگاہ میں بے ادبی سمجھی۔ دونوں بات، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو بہتر جانتا۔ تو یوں نہیں کہا لم اقل ہو کہ باری تعالیٰ میں نے نہیں کہا، نہیں کہا۔ پھر اس کے بعد عرض کیا فقال تعلم ما فی نفسی، میرے مولا جو کچھ میرے من کے اندر ہے، جو زبان پر تھا جو کہا وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو من کے اندر ہے وہ بھی تو جانتا ہے۔ پھر اللہ کے علم کی طرف، اسی کی عظمت کی طرف جواب دیا، تو اس جواب میں اسی کی عظمت کا ذکر کر دیا، جواب میں اسی مولا کے علم کا ذکر کر دیا، اپنی صفائی نہیں دی۔ ولا اعلم ما فی نفسک، مجھے نہیں معلوم کہ تیرے نفس میں کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، مگر میرے ارادے کو تو بہتر جانتا ہے۔ پھر عرض کیا انک انت علام الغیوب، اور تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ پاک نے پوچھا کہ عیسیٰ تم نے کہا تھا کہ میری عبادت کرو، کتنے جملے بولے، ان جملوں میں ایک جملے میں بھی اپنی صفائی نہیں دی۔ یہ ادب ہے اللہ سے ہم کلام ہونے کا، یہ سلیقہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب دیکھا کہ اللہ غضبناک ہے، ایسا شرک کرنے والوں کو آج سزا دینے کے لیے اس کا عذاب تیار ہے، تو آگے ادب دیکھی، اللہ سے ہم کلام ہونے کا ادب۔ اب یہاں وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں جن سے لغزش ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، نادانی میں، جان بوجھ کر نہیں۔ تو یہ بھی عرض نہیں کیا کہ میرے مولا تو انہیں معاف کر دے۔ اب وہ مقام غضب ہے، غضب کی ایک کیفیت ہے، اس میں سفارش کرنا، معافی کا طلب کرنا، اسے بھی اپنی ہم کلامی کے اندر داخل کرنے کو سوء ادب سمجھا۔ عرض کیا ان تعذبہم فانہم عبادک، باری تعالیٰ اگر تو انہیں عذاب دے دے تو یہ تیرے بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، کسی اور کے غلام تھوڑے ہیں، کسی اور کے بندے تھوڑے ہیں، تیرے ہی بندے ہیں، تیرے غلام ہیں، اور تو مالک ہے، تو نے ان کو پیدا کیا، تو ہی ان کا مالک ہے، تو حساب لے سکتا ہے جیسے چاہے کرے۔ فَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، یہ ہے نبیوں کا شیوا، کس طرح اللہ کے ساتھ بات کرنا، اللہ سے ہم کلام ہونا، اللہ سے مانگنا، اس کا ادب کیسے سکھاتے ہیں۔ وہ تیرے بندے ہیں، یہ ہے اس مقام پر اللہ کا ادب، یعنی وہ کسی غیر کے بندے تو ہے نہیں، تیرے ہی ادب ہے، جیسے چاہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو معاف فرما دے، اب معاف فرمانے کا جہاں ذکر ہے، آپ پورے قرآن مجید کو پڑھیں، جہاں دعا آتی ہے معاف کرنے کی بالعموم، تو اس کے ساتھ اللہ کی جس صفت سے پکارا جاتا ہے، جس صفت سے یاد کیا جاتا ہے، وہ غفور الرحیم ہوتی ہے۔ معاف کرنے کے ساتھ تعلق بھی اس کی صفت غفور ہونے کا، رحیم ہونے کا ہے۔ اب یہ مقام چونکہ غضب کا ہے، اللہ کے ارادے سے واقف ہیں کہ وہ ان کو سزا دینا چاہتے ہیں، عذاب دینا چاہتے ہیں، تو حائل نہیں ہو رہے اپنی شفاعت اور سفارش کو، اس وقت میں درمیان میں حائل نہیں ہو رہے۔ عرض کرتے ہیں کہ اگر تو انہیں معاف کر دے تو باری تعالیٰ تو قدرت والا ہے، تو مالک ہے، تو طاقتور ہے اور حکمت والا ہے، کون ہے جو تجھ سے پوچھ سکے؟ یہ نہیں کہا کہ تو معاف کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس مقام پر یہ کہنا کہ تو معاف کرنے والا ہے ایک انداز کی ریکمنڈیشن بن جاتی ہے، سجیشن بن جاتی ہے، سفارش بن جاتی ہے، یا ان جملوں کا مزاج بن جاتا ہے کہ گویا دبے لفظوں میں سفارش کر رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، اس مقام پر سفارش کرنا بھی اس بارگاہ الوہیت کے ادب کے منافی سمجھا ہے۔ اور عرض کرتے ہیں اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو کہا تیرے بندے ہیں، تجھ سے کس نے پوچھنا ہے،
اور اگر تو انہیں معاف کرنا چاہے معاف کر دے. تو یہ نہیں کہا تو بخشنے والا معاف کرنے والا ہے، نہیں، عرض کیا تو باری تعالیٰ تو طاقتور ہے، قدرت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. کون ہے جو تیرے معاف کرنے کا تجھ سے پوچھ سکے؟ تو اس مقام پر رحمت اور مغفرت کی صفت سے یاد نہیں کیا، بلکہ عزت اور حکمت، اس کے غالب ہونے کا ذکر کیا. یعنی یہ اللہ سے ہم کلام ہونے میں ادب ہے جو انبیاء علیہ السلام نے سکھایا.